أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بآواز بلند بیگار والی نہیں مجلس والی صلوات چاہیے. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. سورہ حدید کا آغاز پیش نظر ہے میرے. ارشاد ہے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. فرمایا جو شے ساتوں آسمانوں میں ہے یا ساتوں زمینوں میں ہے، صاحب عزت اور صاحب حکمت اللہ کی تسبیح کر چکی. سمجھ میں آئی بات؟ سبح فعل ماضی ہے کہ ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں میں جو کچھ ہے، صرف ذوی العقول کی بات نہیں، چاہے وہ ذرہ ہے یا بشر، چاہے وہ درندہ ہے یا پرندہ، چاہے صاحب شعور ہے یا بے شعور، مگر عزیز و حکیم اللہ کی تسبیح کر چکا ہے. یہاں یعنی 4 دفعہ قرآن میں سبحہ کے صیغے سے اللہ نے فرمایا کہ میری تسبیح کر چکے، اور 4 ہی جگہ پر کم از کم سورہ جمعہ میں تو پیش نمازوں سے سنتے ہی رہتے ہو یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. جو ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کر بھی رہا ہے اور کرتا بھی رہے گا. میں نہیں جانتا کون میرا رفیق سفر ہے اور کس کا بت صرف یہاں ہے، جو روح اور بدن سمیت میرے ساتھ ہے. پہلے فرمایا تسبیح کر چکا، پھر فرمایا کر بھی رہا ہے، کرتا بھی رہے گا. اب میں جانتا ہوں اتنی سی عقل رکھنے والا جو خلاق عقل ہے وہ نہیں جانتا کہ زمین و آسمان کے درمیان مشرک بھی رہتے ہیں، کافر بھی رہتے ہیں، منافق بھی رہتے ہیں. تو پھر یہ کیوں کہا جو زمین و آسمان میں ہے، ہر کوئی میری تسبیح کر چکا ہے، کر رہا ہے، کرتا رہے گا. بات صرف اتنی ہے دوستو، تسبیح کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک تسبیح تشریعی، ایک تکوینی. تشریعی تسبیح جس کا شریعت سے تعلق ہے وہ صرف مومن کرتا ہے. اور دیکھا اگر تمہارا مجمع تھک نہ گیا تو میں آگے چل کے بتاؤں گا، مومن کی زبان چپ بھی ہو تو وہ تسبیح کر رہا ہے. وہ خاموشی میں بھی کر رہا ہے، حتیٰ کہ مومن سو رہا ہے پھر بھی وہ تسبیح کر رہا ہے، جاگ رہا ہے، کر رہا ہے، چاہے یا نہ چاہے تسبیح ہو رہی ہے مومن کی. دوسری ہے تسبیح تکوینی، وہ کافر بھی کرتا ہے، مشرک بھی کرتا ہے، زبان سے نہیں بلکہ بالکل یہ ایسے ہی ہے جیسے سورہ نحل میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ابن آدم اگر تو میرا سجدہ نہیں کرتا تو کیا ہوا؟ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون. فرمایا جس کو میں نے شے سے پیدا کیا میں اس کے سائے کو کبھی دائیں پھیلا کے کبھی بائیں پھیلا کے اس کے سائے سے سجدہ کرا لیتا ہوں. جو سمجھ میں آ رہی میری بات؟ ہاں. سر کھول کے نعرہ حیدری
سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ تو اب یہ جو سائے کر رہے ہیں یہ سجدہ تشریعی نہیں، یہ تکوینی ہے۔ تو تسبیح اسی طرح سر اٹھانا۔ اب تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر تمہارے ہاتھ میں تسبیح ہے تو جو ورد تم کر رہے ہو بس وہی تسبیح ہے؟ مثلا کوئی پڑھ رہا ہے یا باسط ہو، کوئی یا رحمان ہو، کوئی یا رحیم ہو، کوئی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر، ایسا نہیں۔ تمہاری زبان الگ تسبیح کر رہی ہے، تمہارے بال الگ تسبیح کر رہے ہیں، تمہاری کھال الگ تسبیح کر رہی ہے، عقل الگ کر رہی ہے، روح الگ کر رہی ہے، نفس الگ کر رہا ہے، گوشت الگ کر رہا ہے، لہو الگ کر رہا ہے۔ جو تسبیح کا دانہ گرا رہے ہو وہ دانہ الگ کر رہا ہے، جس دھاگے میں تسبیح پروئی ہے وہ دھاگا الگ کر رہا ہے، جو اسم پڑھ رہے ہو وہ اسم الگ تسبیح کر رہا ہے۔ جو اللہ جو گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی ہیں؟ اب جب اسد طاہر یہ ثابت ہو گیا کہ اسم بھی تسبیح کرتا ہے، اب امتیاز شاہ جی مرحلہ ہے مشکل، لیکن حلال زادوں کے لیے کوئی مشکل نہیں، کیونکہ تم نے وہاں علی کو مانتے ہوئے سوچا نہیں تھا، اور اسی چیز کا صلہ ہے کہ خیبر شکن نے کہا تم جیسے تیسے بھی ہو جہنم تمہارے بدن پہ حرام ہے۔ جو تو اب بتائیے ذرا، میرا سوال ہے، ہم تسبیح کر رہے ہیں، کوئی اسم پڑھ رہے ہیں، ہماری تو یہ تسبیح ہے۔ جناب ہو سکتا ہے کسی کے دماغ میں خود بدھ ہو رہی ہو، اس کی تسلی کے لیے سورہ فرقان میں اللہ کہہ رہا ہے اِم مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا يَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے جو شے ہے، ہر شے میری حمد کی تسبیح پڑھتی ہے، تو جو اسم پڑھ رہے ہو وہ بھی شے ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ پچھلے محلے والوں شے ہے نا، تو پھر وہ بھی تسبیح کر رہا ہے۔ تو میرا سوال تمہارے سامعین سے صرف اتنا ہے کہ ہم تو اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اس کا اسم کس کی کر رہا ہے؟ العظمت للہ۔ تھکن ہے تو بس کروں؟ لوگوں کے رتی نہیں ہوتے، منو تول دیتے ہیں، اور تمہیں وہ وزنی امام عطا ہوا ہے جس کے ہاتھ کی جنبش ثقلین سے وزنی ہے۔ اللہ کیوں فرق؟ ٹھیک کہا نا میں نے، ہاتھ اٹھا کے نیچے لائے، ثقلین سے بھاری ہو جائے، تو اتنا بھاری امام ہے تمہارے پاس، تو پھر چہرے کھلے کھلے کیوں نہیں ہوتے؟ میں نے ندیم ڈھونڈ رکھا ہے کہ اسم کس کی تسبیح پڑھتا ہے، جس کو الٹی نہیں ہوتی علی سن کے وہ میری طرف دیکھے۔ امیر کائنات کی زیارت میں جملہ ہے انت الاول الفاتح بالتسبیح حتی ینتہی الیک تسبیح المسبحین۔ اے علی میں گواہی دیتا ہوں چونکہ تسبیح کی ابتدا کرنے والا تو ہے، ہر تسبیح تیری ذات میں ضم ہو جاتی ہے۔ جو اللہ جو ارادے ہر شے شکر کیا کرو،
کہ تمہیں اہل بیت عطا ہوئے. ذرا معجزہ یہ ہے ان کا. اپنے ائمہ کی عمریں دیکھو. کسی کی 25 سال، تمہارے 9ویں امام کی عمر 25 سال ہے، 11ویں کی 29 سال ہے، 10ویں کی 40 سال ہے. لمبی ترین عمر تمہارے امام ششم کی ہے 65 سال، اس سے زیادہ نہیں. اور وہ بھی پھر دیکھو قید، بند، لڑائیاں، جنگیں، یہ وقت نکالو بچتا کیا ہے. اور اعجاز ان کا یہ ہے کہ ذرے سے عرش تک کی مخلوق کی ہر ضرورت کا مسئلہ بتا دیا. یہ اعجاز ہے. 5 سال کی عمر تھی جواد الائمہ کی، تیرے 9ویں امام کی، اور لفظ یہ ہے کہ سئلا عن 30,000 مسألۃ فاجاب عن کلھا. ایک ہی محفل میں تیرے امام سے 30,000 مسئلے پوچھے گئے. کتنے؟ 30,000. فاجاب ما بین الصلاتین، 2 نمازوں کے درمیان کے وقت میں سب کے جواب دے ڈالے. جو حالانکہ اسد اگر گنا جائے طاہر ایک مسئلے کو 1 منٹ بھی دو تو ہفتوں چاہیے. اور جس نے 2 نمازوں کے درمیان کے وقت میں جواب دے دیا، بالکل اسی طرح جس طرح شب معراج اس کے دادا نے وقت کی نبضیں روک لی تھیں. جو سمجھ میں آئی بات؟ جو ہاتھوں تک ہی رہنا. ہاں تو حجت تو پھر حجت ہے. میں حجت کی بیٹی کی دعا کا ایک جملہ تمہیں سنانے لگا ہوں، امجد شام والی بی بی کا. اور امتیاز شاہ جی یقین کیجیے دائیں بائیں علامت، جب پہلی بار میں نے یہ پڑھا تو میں پہروں سوچ میں گم رہا کہ یہ بظاہر نہ امام ہے نہ نبی ہے، حجت ہے. اور ایسی حجت ہے کہ حجتوں پر حکمرانی کرتی ہے. ہاں تو اس نے جو مصلی پر بیٹھ کر دعا مانگی ہے، اور جاگنا میرا دل اب کر رہا ہے کہ میں کرسی سے اڑ جاؤں اور فضا خلا میں کہیں معلق ہو کے یہ جملے پڑھوں. خدا کی قسم حسین سے پیار کرنے کا ڈھنگ جو اس بی بی نے ہمیں سکھایا ہے، یہ علم کے پھریرے میں ہاتھ. اگر میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں تو قہر الہی کی بجلی ابھی مجھ پر گر پڑے، میں کوئی رعایت نہیں چاہتا. اور اگر کتاب کے پڑھے ہوئے جملے سنا رہا ہوں تو پھر شک کرنے والا اپنے شک کی وجہ کو خود تلاش کرے، کیونکہ جو ان کے کسی بات میں شک کرتا ہے اس کا اپنا شجرہ مشکوک ہوتا ہے. میں نے یہ کتابوں میں پڑھا ہے کہ اذا کانت تحیت للصلاۃ کانت تبدأ بالنظر الی وجہ الحسین ثم تبدو بالصلاۃ. جب بھی علی کی بیٹی اذان کے بعد نماز کے مصلی پہ کھڑی ہوتی، تکبیرۃ الاحرام پہ ہاتھ لا کے پہلے حسین کے چہرے پہ نظر ڈالتی، پھر اللہ اکبر کا. اللہزمت اللہ جو سمجھ میں آگے بات. پہلے
حسین کے چہرے پہ نظر، پھر اللہ اکبر، نہیں حجت خدا کی بیٹی ہے، دو حجتوں کی بہن ہے، دو حجتوں پر خود حجت رہی ہے، سجاد کی زبان سے اعتراف کرایا ہے کہ انت عالمۃ غیر معلمہ، پھپھی اماں تو عالمہ غیر معلمہ ہے۔ یہ زمانے کو درس دے رہی ہے کہ جس کے پیش ہوتے ہیں اس کے چہرے پہ نظر ڈالتے ہیں۔ اللہ کی عبادت باطل ہے جب تک وجہ اللہ سامنے نہ ہو۔ جو جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے، میں تم سے راضی، میرا مانا تم سے راضی ہو۔ اور ہمیشہ جو فروخ ایک دعا مانگی ہے بی بی نے، باقی دعائیں تبدیل کر لیتی تھیں، اس کو تبدیل ہی نہیں کیا، ہر نماز میں مانگی اور یوں کہہ کے انت الذی سجد لک سواد اللیل وضوء النہار وشواء الشمس وحفیف الشجر ودوی الماء اسألک بحرمت اسمک الذی فی الآدمیین معناہ المرتدی بالقبریاء والنور والعظمت محقق الحقائق ومبتل الشرک والبوائق والحیات الدائمت الازلیت التي لا فناء ماءها۔ نہیں جانتا میں کہ کس کے سر سے گزر جائے گی، کس کے سہنے دل میں اترے گی۔ علی کی بیٹی کہہ رہی ہے تو وہ ہے، تجھے رات کی سیاہی سجدہ کرتی ہے۔ العظمت للہ۔ یار کون کہہ سکتا ہے یہ باتیں سوائے اس گھرانے کے؟ صرف رات نہیں، سجد لک سواد اللیل، رات کی سیاہی تجھے الگ سجدہ کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے جب رات کی سیاہی سجدہ کرتی ہے، واللیل کی تفسیر وہ سجدہ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ العظمت للہ۔ وضوء النہار، تو وہ ہے کہ تجھے دن کی روشنی سجدہ کرتی ہے۔ وشواء الشمس، تجھے سورج کی شعاعیں سجدہ کرتی ہیں۔ وحفیف الشجر، تجھے درخت کی سرسراہٹ سجدہ کرتی ہے۔ ودوی الماء، تجھے پانی کی کلکلاہٹ سجدہ کرتی ہے۔ العظمت للہ۔ کس کا جگر ہے یہ؟ کس کا معیار ہے یہ کہ جو رات کی تاریکی کا سجدہ دیکھے، دن کی روشنی کا سجدہ دیکھے، سورج کی شعاؤں کا سجدہ دیکھے، درخت کی سرسراہٹ کا سجدہ دیکھے، پانی کے چلن کا سجدہ دیکھے؟ یقیناً یہ ان نظروں والی بی بی ہے زیغم۔ میدان کربلا میں اسرائیل کو رحم آ گیا تھا تمہارے مولا حسین پر، اور اللہ سے کہا میں جا کے حسین کی روح قبض کر لوں کیونکہ بڑی تکلیف میں ہے۔ عرش میں زلزلہ آیا، فرمایا تیرے لانے کا ہے تو لے آ، اگر تیرے بس کا ہے لے آ۔ پہنچا، سلام کیا، لماذا جئت، کیوں آئے؟ لأقبض روحک، آپ کی روح قبض کرنے۔ کبھی غصے میں نہ آنے والے حسین کے چہرے پہ جلال آ گیا، فرمایا خود آئے ہو یا اس نے بھیجا؟ آیا اپنی مرضی سے ہوں مگر پوچھ کے آیا۔ جو جاگ رہا ہے اپنے مقدر کی طرح میری طرف دیکھے گا، جو خود بھی سویا ہوا ہے اور قسمت کو بھی لوری دے کے سلائے بیٹھا ہے، اس سے میرا خطاب ہی نہیں ہے۔ ٹھنڈی سانس لے کے کہا اوف، میں بھی کہوں کہ وہ میرا عشق ایسے تو نیلام نہیں کر سکتا۔ جو 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 ہاں
میں بھی کہوں کہ وہ میرے عشق کو اس طرح بے قیمت نہیں کر سکتا۔ اسرائیل، تجھے اس غلط فہمی میں مبتلا کس نے کیا کہ تو حسین کو لے جائے گا؟ حیران ہو کے، ششدر ہو کے کہہ رہا ہے، مولا اللہ کی پوری کائنات کا جو روح بھی ہے، روح تو میں قبض کرتا ہوں۔ فرمایا چھوٹے منہ سے بڑی بات اچھی نہیں لگتی، تو جانتا ہے اللہ کی ساری مخلوق کو؟ مولا ہاں، جہاں جہاں اس کی مخلوق ہے میں ہتھیلی کی طرح دیکھتا ہوں۔ فرمایا کریمی ہمارا شیوا ہے، میں تیرا دل نہیں توڑ رہا، تو اللہ کی مخلوق کی جز لا یتجزا کو بھی نہیں جانتا۔ اچھا بتا، جن دو شہروں پر میرے بھائی حسن اور میری حکومت ہے، اسے دیکھا ہے کبھی؟ العظمت للہ، العظمت للہ۔ اب جاگنا ندیم، امجد، جنہوں نے کچھ ہسٹری پڑھ رکھی ہے، اس وقت دنیا میں کتنی زبانیں بولی جا رہی ہیں؟ جی بہت ساری تو ہیں۔ اچھا نہیں، 364 زبانیں رائج ہیں اس وقت دنیا میں۔ کتنی؟ 364۔ اور حسین فرما رہا ہے کہ جن شہروں پہ میری اور میرے بھائی کی حکومت ہے، وہاں 70,000 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، تو وہ تمہاری اس دنیا سے کتنی بڑی دنیا ہوگی؟ حیران ہو کے کہتے ہیں اچھا، بہرحال میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جہاں اس کی مخلوق ہے وہاں میری پہنچ ہے۔ فرمایا اچھا، پھر میں چھپنے لگا ہوں، اگر مجھے ڈھونڈ نکالا، العظمت للہ، تو میں اپنے عشق کی سیڑھیاں نیچے اتار آؤں گا، میری روح نکال لینا۔ مولا ان دو شہروں میں نہیں چھپنا، پر میں رب کعبہ کی قسم ادھر نہیں جاؤں گا۔ جو اور جاگو جاگو قبروں والو تم بھی، پر میں رب کعبہ کی قسم ان شہروں میں نہیں جاؤں گا۔ ٹھیک ہے مولا، میں منہ ادھر پھیرتا ہوں، تو چھپ۔ فرمایا انظر الیہ، ادھر دیکھ۔ بچوں کی آنکھ مچولی نہیں کہ ایک چھپے دوسرا آنکھیں بند کرے۔ فرمایا تو اللہ کے اسم القابض کا مظہر ہے، اپنے قبضہ اقتدار کا دائرہ میرے بدن کے گرد کھینچ۔ اپنی قوت اقتدار کو آواز دے، مجھے حصار سے باہر نہ جانے دے، اپنی ملکوتی نظروں کا کڑا پہرا میرے زخمی بدن پہ بچھا، تیری نظروں کی لہروں میں تحلیل ہو کے گم نہ ہو جاؤں تو مجھے مقلب القلوب والابصار کا مظہر کون کہے گا؟ جو اچھا مولا، اب آنکھیں پھاڑ کے حسین پہ زغم گڑا دی۔ مولا چھپیے، چھپیے کہ ابھی باز گشت ختم نہیں ہوئی تھی، حسین غائب۔ نہیں نظر آیا کربلا میں۔ دیکھتے میرے جو اسد میں پڑھتا ہوں طاہر، لوگ جملوں کی فرق ذمہ داری لیتے ہیں، غضنفر حرفوں کی لیتا ہے۔ ہوا میں ڈھونڈا، فضا میں ڈھونڈا، سما میں ڈھونڈا، جنت الماوا میں ڈھونڈا، دریا میں ڈھونڈا، صحرا میں ڈھونڈا، بس مختصر یہ کائنات کے پتے پتے سے حسین کا پتہ پوچھا، مگر حسین لامکاں کی طرح لاپتہ رہا۔
کے پھر اسی ٹیلے پہ آیا، جبین ملکوت سے پسینہ جھٹکا، آواز آئی نکل گئی حسرت، دیکھا تو حسین وہیں۔ اب زیغم اس جملے کے لیے عباس کے علم کی قسم میں نے ساری تکلیفیں سماعت دی ہے اپنے سامعین محترم کو۔ تمہارے چوتھے مولا سے کسی نے پوچھا تھا رہائی کے بعد، مولا ہم نے سنا ہے کہ کائنات میں اضطراب تھا جب حسین غائب ہو گیا، زمین تڑپ گئی، ہوا بے قرار تھی، فضا مچلنے لگی تھی، آسمانوں پہ زلزلہ آ گیا تھا کیونکہ حجت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب اللہ جانے میں آبادی میں پڑھ رہا ہوں یا جنگل میں، جنت لرزے میں تھی، مجھے نظر نہیں آ رہا، کائنات کی ہر شے پہ اضطراب تھا، ذرے سے عرش تک۔ مولا ہم نے سنا ہے تیری پھپھی زینب بڑی مطمئن تھی، اسی لیے تو میں نے واقعہ شروع کیا۔ اس کے اطمینان کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے پھپھی سے پوچھا تھا آپ مطمئن کیوں تھی؟ فرمایا حسین مجھ سے غائب کب تھا؟ انی رأیت یصلی علی المقام المحمود، میں دیکھ رہی تھی میرا حسین مقام محمود پہ نماز پڑھ رہا تھا۔ جو میرے بچے ایک شعر میں تمہیں سناتا ہوں، میرے بارے میں نہ پوچھئے گا کہ میں اس سے متفق ہوں یا نہیں ہوں، بہرحال یہ لکھنے والے کی اپنی ذمہ داری ہے، کوئی فتویٰ شتویٰ دینا ہے تو اسی کو دیجئے۔ بہرحال میں اتنا بتاتا ہوں کہ قبولیت کی سند اسی شعر کو ملی تھی، حسین پر لکھنا تھا، بڑے بڑے شاعر آتے رہے لکھتے رہے، شعر رد ہوتے رہے، جس کا شعر بارگاہ حجت میں قبول ہوا وہ پتہ ہے کیا تھا؟ لے کر لباس طفلی پیمبر کی گود میں، بیٹھے ہو چلے گئے ہو، یعنی بچپنے کا لباس پہن کر لے کر لباس طفلی پیمبر کی گود میں رب کھیلتا تھا آپ بہانے حسین کے۔ جیتے رہو۔ اچھا، لے کر لباس طفلی پیمبر کی گود میں رب کھیلتا تھا آپ بہانے حسین کے۔ فرمایا میں دیکھ رہی تھی کہ میرا بھائی مقام محمود پہ نماز پڑھ رہا ہے، تو جس مقام محمود کی رسول کے لیے دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ اسے دے دے۔ علی کی بیٹی 1450 سال پہلے حسین کو وہاں نماز پڑھتے دیکھ چکی۔ تو یہ نظر ہے اس کی۔ میں تم سے راضی، میرا شاہ نجف تم سے راضی ہو، کہو تو اب بس کروں۔ یہ علی کی بیٹی کی نظر ہے جو رات کی سیاہی کا سجدہ دیکھ رہی ہے، بات بولی تو نہیں، دن کی روشنی کا سجدہ دیکھ رہی ہے۔ اللہ خدا کی قسم زیغم یہاں عقل پریشان ہے کہ رات کی سیاہی بظاہر بس پھیلی ہوئی ہے، اس کا سجدہ وہ خاندان دیکھ سکتا ہے۔
آدم سے عیسیٰ تک نبیوں کی بینائی کسی ایک نبی کی بصارت میں رکھ دو، جب بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ صرف وہی دیکھ سکتے ہیں جو روز و شب سے پہلے کے لوگ ہیں۔ ہاں، روز و شب کی وسعت میں بننے والے نہیں دیکھ سکتے۔ سورج کی شعاؤں کا سجدہ دیکھ رہی ہے، پتوں کی آہٹ کا سجدہ دیکھ رہی ہے، پانی چلتا ہے تو کل کل کی آواز آتی ہے، اس کی کل کل آہٹ کا سجدہ دیکھ رہی ہے۔ ہر شے سجدہ کر رہی ہے، ہر شے تسبیح کر رہی ہے۔ ایسا ہے کہ آپ جب تسبیح پڑھتے ہو نا، شاید تم یہ سمجھو کہ ہوا میں پھیلا ہوا ایک فکرہ ہے جو ابھرا اور فضاؤں میں گم ہو گیا۔ اس غلط فہمی کو دور کر لو۔ تمہاری تسبیح سے کچھ بنتا ہے۔ اب میرے سامنے پریشان ہو گئے ہیں۔ 73 فرقے کی کتابوں میں مل جائے گا تمہیں۔ رسول نے فرمایا کہ شب معراج جب واپس آئے نا تو اپنے صحابہ کرام کو بتا رہے تھے کہ میں نے جنت میں دیکھا کہ فرشتے جنت کے یاقوتی محل تعمیر کرتے ہیں، کبھی 100 اینٹ لگا کے پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر اچانک تڑا تڑ 50-60 اینٹیں لگاتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہونے کو ہونے سے پہلے جاننے والی ذات نے ہم جاہلوں کا علم بڑھانے کے لیے پوچھا، فرشتوں محل بنانا ہے، دھڑا دھڑ بنائے چلے جاؤ، روک کیوں جاتے ہو؟ کہا سرکار جب تیری امت تسبیح پڑھتی ہے تو وہی تسبیح جنت کی یاقوتی اینٹوں میں ڈھل جاتی ہے۔ تو جو بندہ جتنی دفعہ تسبیح پڑھتا ہے ہم پر اتنی اینٹیں وارد ہوتی ہیں، ہم لگا دیتے ہیں، پھر انتظار کرتے ہیں تسبیح آئے تو لگائیں۔ نہیں اب ایسے میں نہیں جانے دوں گا، شکر ہے کہ دربار کا دروازہ ایک ہے، میں کرا دوں گا بند، میں نے تو اشارہ یہاں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، پھر میں بھی صبح تک ادھر ہوں تم بھی، ورنہ حلالیوں کی طرف فیصلہ کرو تاکہ میں تم سے پابندی اٹھا لوں۔ تم معصوم ہو؟ بھئی میں تو نہیں ہوں، تمہارا پتہ نہیں، میں تو سر سے پاؤں تک خطاؤں میں ڈوبا ہوا ہوں، گناہ سے زیادہ گناہگار ہوں۔ ہماری تسبیح جنت بناتی ہے، علی کیا بناتا ہوگا؟ اللہزمت اللہ اللہزمت اللہ اللہزمت اللہ۔ اور میں یہاں علی بادشاہ کی حقیقت کی بات نہیں کر رہا۔ اگر میرے سامعین تھکے نہ ہوں تو تمہیں بتاؤں جب یہ گھرانہ تسبیح کرے تو کیا بنتا ہے۔ جو ہمارے لیے جنت کی اینٹیں بنتی ہیں، یہ تسبیح کریں تو کیا بنتا ہے۔ زغم تھوڑی سی حدیث لمبی ہے، چند منٹ لگ جائیں گے، کوئی بات نہیں ہیں۔ اچھا ظاہر ہے وہ تیرے کہے بغیر پڑھنے لگا ہوں میں، لیکن میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ تھوڑی سی لمبی ہے۔ اچھا نہیں، میرا مقصد تو ایک جملے میں بھی پورا ہو سکتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں چلو وہ پوری تمہیں سنا دوں تاکہ لطف لو۔ جابر بن عبداللہ انصاری راوی ہے، کہتا ہے سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن میلاد علی بن ابی طالب قال یا جابر سألت عن خیر مولود ولد علی شبہ المسیح ان علی نورا من نوری وخلقنا اللہ نورا من نورہ وقلانا نور واحد من نورہ وخلقنا اللہ قبل ان یخلق سماء مبنیتا او ارضا مدیہتا او طولا او ارضا او ظلمتا او ضیاء او بحرا الى ہواء ب50,000 عام ثم ان اللہ سبح نفسہ فسبحناہ وقدس ذاتہ فقدسناہ ومجد عظمتہ فمجدناہ فشکر اللہ ذلك لنا فخلق اللہ من تسبیح السماء فسمکہا والارض فبتہا
فسواها والبحار فأنبكها وخلق من تسبيح علي بن أبي طالب ملائكة المقربين فكلما سبحت الملائكة المقربون منذ أول يوم خلق الله إلى أن تقوم الساعة فهو لعلي وشيته. جو یہ تقریباً ایک خطبہ ہی ہو گیا ہے. ارادے جابر کہتا ہے میں نے رسول خدا سے علی کی ولادت کے بارے میں پوچھا. فرمایا 2 دفعہ آہ کی رسول نے فرمایا سألت عن خیر مولود ولد علی شبہ المسیح. تو نے اس کی ولادت کے بارے میں سوال کیا ہے جو مسیح کی طرح پیدا ہوا ہے. نہیں 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 نہیں. اب دیکھو تم میرے علم کی مثال میرے شاگرد سے دو گے. علی کے 11ویں بیٹے کا مقتدی ہے عیسیٰ. رسول علی کی مثال اس سے کیوں دے رہا ہے؟ یہ فضیلت کی مثال نہیں، بتا یہ رہا ہے کہ اے جابر جیسے عیسیٰ نطفے سے نہیں. علی بھی نطفے سے نہیں. بعض کتابوں میں اس طرح ہے اور بعض میں یوں ہے. یہ میری علم دیانت امتیاز شاہ جی میں دونوں بتا رہا ہوں. بعض میں یہ ہے ولد علی سنت المسیح بعدی جو میرے بعد عیسیٰ کے طریقے سے پیدا ہوا ہے. ہاں یعنی میں بھی نطفے سے نہیں علی بھی. اور تو علی کو 13 رجب میں آتے دیکھ رہا ہے. یہ میلاد نہیں ہے علی کا. ان اللہ خلق علی نورا من نوری وخلقنی نورا من نورہ وکلانا نور واحد من نورہ. اللہ کرے میرے سامنے ہر خریدار ہو. فرمایا اللہ نے علی کو نور خلق کیا میرے نور سے، مجھے نور خلق کیا اپنے نور سے. ہم دونوں ایک نور ہیں اس کے نور سے. جو 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 العظمت للہ. جی فرمایا وہ ہے ہمارا میلاد. یہ نہیں یہاں تو ہماری تجلی ہے، یہاں تو ہمارا ظہور ہے. بالکل ایسے ہی جیسے ہماری روحیں ازل میں خلق ہوئی. کوئی نہیں کہتا کہ ہماری روح آج خلق ہوئی جس دن بچہ پیدا ہوا. بس اسی طرح ہے یہ روحوں سے بھی پہلے ہیں. فرمایا جب اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے قبل ان یخلق سماء مبنیتا وارضا مدہیتا. اب آہستہ پڑھوں گا. او طولا او عرضا او ظلمتا او ضیاء او بحرا الى ہوائن. فرمایا جب ہمیں اس نے خلق کیا نہ آسمانوں کا سائبان تھا، نہ زمینوں کا فرش تھا، نہ طول تھا، نہ عرض تھا، نہ اندھیرا تھا، نہ روشنی تھی، نہ پانی تھا، نہ ہوا تھی. کہیں ہمیں عناصر سے نہ سمجھ لینا. العظمت للہ العظمت للہ. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ تھک تو نہیں گئے میرے دوست؟ پچھلے محلے والے ٹھیک ہیں؟ ہاں اب اسی اگلے جملے کے لیے میں نے آپ کو تقریف دی ہے. فرمایا ہمیں جب اللہ نے اپنی ذات سے الگ کیا، فرماتے جابر کائنات کو تسبیح ہم نے سکھائی. اب ہے تمہاری مرضی. اس کا وزیر کہتا ہے انا معلم الملائکۃ والنبیین. علی فرماتا ہے میں فرشتوں کا بھی استاد ہوں، نبیوں کا بھی استاد ہوں. علی کہتا ہے فرشتوں کو بھی تسبیح میں نے سکھائی، آدم سے عیسیٰ تک نبیوں کو بھی میں نے سکھائی. میں نہ سکھاتا تو ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ تسبیح پڑھی کیسے جاتی. العظمت للہ. ہم صرف اس کے شاگرد ہیں. ہم نے تسبیح کسی سے نہیں سیکھی. سر اٹھانا. اور فیصلہ چاہوں گا ہر حلالی سے ہر موالی سے.
سرکار آپ نے کیسے پڑھی تسبیح؟ فرمایا ان اللہ سبح نفسہ. ہم غم امتحان ہے، یہ روز امتحان لیتے ہیں ہمارا. ہم بیچاروں کو بھی تو کچھ حق ہونا چاہیے، کبھی کبھی تمہارا امتحان لے لیں اور میں دیکھوں گا کون کتنے نمبر لے کے پاس ہوتا ہے. فرمایا ان اللہ سبح نفسہ فسبحناہ وقدس ذاتہ فقدسناہ ومجد عظمتہ فمجدناہ. فرمایا اللہ نے اپنے نفس کی تسبیح پڑھی. جو پلے بڑی بات، تیرا رسول کہہ رہا ہے ان اللہ سبح نفسہ، اللہ نے اپنے نفس کی تسبیح پڑھی. فسبحناہ، ہم نے بھی اس کی تسبیح پڑھی. اللہ نے اپنے نفس کی تسبیح پڑھی، ہم نے بھی اس کی پڑھی. وقدس ذاتہ فقدسناہ، اللہ نے اپنی ذات کی تقدیس بیان کی، ہم نے بھی کی. ومجد عظمتہ فمجدناہ، اللہ نے اپنی عظمت کی بڑائی بیان کی، ہم نے بھی کی. نہیں ابھی امتحان نہیں آیا، اب آنے لگا ہے. جو حدیث کا ٹکڑا اب پڑھنے لگا ہوں، یہ ہر شخص کا امتحان ہے. قبروں والوں تمہارا بھی، تمہارے چہرے صحیح نہ صحیح لیکن تمہارے وجود مجھے دکھائی دے رہے ہیں. مسجد کے اندر والوں تمہارا بھی، جو سامنے ہے میرے، سب کا امتحان ہے. فرمایا ہم نے اس کی تسبیح پڑھی. فشکر اللہ ذالک لنا، ہم نے اس کی حمد کی، اللہ نے ہمارا شکر کیا. جو پلے بڑی بات، ہم نے اس کی حمد کی، اس نے ہمارا شکر کیا. پنڈی والوں اس دن سے عالم ازل میں فیصلہ ہو گیا، حمد کا مالک اللہ، شکر کے مالک 14. میں کچھ کہوں گا تو شاید تمہیں ہضم نہ ہو. پسند کے مولوی سے کل پوچھ کے آنا، حمد وہ ثنا ہے جو بے صلہ ہو. حمد وہ ثنا ہے، وہ تعریف ہے جو بے صلہ ہو، یعنی کچھ ملے نہ ملے تعریف کرو، یہ ہے حمد. اور غضنفر نجف کے حوضہ علمیت تک کی ضمانت لے کے کہہ رہا ہے شکر وہ ثنا ہے جو کسی صلے میں ملے. پوچھ اللہ سے تو نے ان سے لیا کیا ہے جو شکر کر رہا ہے. اللہ جواب، اللہ جواب، اللہ جواب. جو کچھ اسد ملا ضرور ہے اسے، کچھ طاہر اس نے ان سے لیا ضرور ہے، ورنہ اس طرح شکر نہ کرتا. میں نے اللہ سے پوچھا تھا کہ انہوں نے تیری حمد کی، تو خالق ہے ان کا، تو نے ان کا شکر کیوں کیا؟ کہا جان نبک، انہوں نے میرا حمد اس لیے کیا کہ میں نے انہیں وجود دیا، میں نے ان کا شکر اس لیے کیا کہ انہوں نے مجھے ظہور دیا. جو پلے بڑی بات، ختم ہو گئی بات. جاؤ مگر سن کے. فرمایا میں نے بھی تسبیح کی اس کی، علی نے بھی کی. تمہاری تسبیح کیا بناتی ہے؟ جنت کے قصر کی، محل کی اینٹیں.
आओ इन दो भाइयों की तस्बीह क्या बना रही है। फरमाया फखलक़ल्लाहु मिन तस्बीही यस्समाअ फसमकहा वल अर्ज़ फबत्तहा वल बिहार फअम्मकहा। फरमाया जाबिर अल्लाह ने मेरी तस्बीह से सातों आसमान बनाए। तेरे नबी की तस्बीह से आसमान बने, तस्बीह से, यानी उसने सुबहान अल्लाह कहा आसमान बन गए। वल अर्ज़ फबत्तहा, अल्लाह ने मेरी तस्बीह से जमीन का फर्श बिछाया। तस्बीह क्या है? सांस ही निकलता है ना लफ्ज बनते हैं। जिनके सांसों की बुखारात की भीख पे पलता है फिर भौंक रहा है, मुझ जैसे हैं। अल्लाह अल्लाह वल बिहारा फअम्मकहा, दरिया समंदर अल्लाह ने मेरी तस्बीह से बनाए। ज़ैगम इनकी तस्बीह ना होती दुनिया में तहारत ना होती। जिनके मुंह से निकले हुए दो बोल ततहीर का मालिक कर दें। अल्लाह जाने उनकी हुकूमत क्या होगी, अपनी हकीकत क्या होगी। सर उठाना। फरमाते व मिन तस्बीह अली मलाइकतल मुक़र्रबीन। फरमाया अली ने जब तस्बीह पढ़ी, अल्लाह ने अली की तस्बीह से सारे फरिश्ते बना डाले। ना 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 ना, अब ऐसे नहीं जाने दूंगा, इसी अली की कसम। जिस दिल के काबे में अली उतरा हुआ है, अली उतरा हुआ है, जिस काबा दिल में अली नाजिल हुआ है, उसके लिए है मेरा जुमरा। फरिश्ते किससे बने? अली ने सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहा, फरिश्ते बने। किसी मुल्ला ने इनकार किया है कि फरिश्ता मौत नहीं देता? इजराइल मारता है ना। किसी मुल्ला ने इनकार किया कि फरिश्ता रिज्क नहीं बांटता? मिकाईल बांटता है ना। किसी मुल्ला ने कहा कि फरिश्ता हयात नहीं देता? इसराफील देता है ना। एक मलकुल रिया है असद जो हवाएं चलाता है, एक मलकुल बिहार है जो दरिया चलाता है, एक मलकुल मतर है जो बारिश बरसाता है, एक मलक मुसव्विर है जो बच्चे की तस्वीर माँ के शिकम में बनाता है। और डूब के मर जा, अली तस्बीह पढ़े तो निजाम चलता है, अली खुद क्या करता होगा। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं? हाँ। और अमजद अली के दो बेटों ने, तेरे पांचवें इमाम ने हिशाम के दरबार में, और शहजादा अली अकबर ने 9 लाख शामियों की आंखों में आंखें डाल के यही बात की थी। मगर जो उन्होंने की थी वो वही कर सकते हैं। फरमाया कैफ सदर, शहजादा अली अकबर कह रहा है कि तुम मेरे दादा अली का नाम अबू तुराब लेके तनसन जलते रहते हो। फरमाया कैफ सदरत लिऔल मोहम्मदिन बसीरतुन अमन ही तानु दौरे अबी है कसीरतुन। फरमाया वो शख्स अली के फदाइल पर खुश हो ही कैसे सकता है जिसके बाप के घर की दीवारें छोटी छोटी हों।
गई बात? मेरी तस्बीह से ज़मीन आसमान दरिया समंदर, अली की तस्बीह से फरिश्ते। फरमाया फ़कुल्लमा सब्बहतिल मलाइकतुल मुक़र्रबून मुन्ज़ अव्वल यौमिन ख़लक़हल्लाहु इला अन तक़ूम अस्साअत फ़हुवा लिअलिय्यिन वशिय्यतिही। फरमाया जिस दिन से फरिश्ते बने हैं उससे लेकर क़यामत तक वो जो भी तस्बीह पढ़ते हैं, चूँकि बने अली की तस्बीह से हैं, वो तस्बीह अली के शियों के आमाल में लिखी जाती है। मोहतरम इतना मैं बता देता हूँ, आपने कहा अहमद कहूँ अहद कहूँ, अली बादशाह ने खुद फरमाया था अना अहमद बिला मीम अना रजब बिला जीम। अली फरमाते हैं मैं बगैर मीम के अहमद हूँ। जो 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 हाँ? फरमाया मैं बगैर मीम के अहमद हूँ, और जब अहमद से मीम हटा दो तो अहद रहता है। फरमाया अना रजब बिला जीम, मैं रजब हूँ जीम के बगैर। उसकी वजह यह है कि अली की ज़ात के अंदर छुपा लिया खुद को। हाँ। वो कहता है मैं तो हर वक्त सामने हूँ, और दुआ अरफा में यही कुछ अली का बेटा कह रहे हैं अमयत ऐनुन ला तरा का, अंधी हो जाए वो आंखें जो तुझे न देखें। हाँ, जो कि अली का बेटा बता रहा है कि अल्लाह नजर नहीं आता, वजहुल्लाह तो नजर आता है। जिसने वजहुल्लाह को देखा उसने दरूद पढ़ लो मिलकर बाबा से बुलंद। कुछ लुत्फ आया या वक्त ज़ाया हुआ? खुश रहो, आबाद रहो, मौला आप सबकी इबादत कबूल फरमाएं। मैं ज़्यादा पढ़ लिया, बहुत थोड़ा सा और पढ़ना है। मैं ये सोच के दो जुमले सुन लेना कि कल वही रोएगा जो रहेगा। आज का रोना सिर्फ उसका है जो है, और जो शाम से आई है वो मुझसे हकीकत तस्बीह सुनने नहीं आई, वो तस्बीह को तस्बीह से पहले खुद जानती है। उसकी आमद का मकसद पुरसा है। मैं अपनी सी कोशिश कर लेता हूँ, आप अपनी तरफ से कहें ताकि बीबी राज़ी हो जाए, और जब ये राज़ी हो गई खुदा तक सारे के सारे खुद ब खुद राज़ी हो जाते हैं। मैंने बताया आपको परसों की मजलिस में, ये तीन बड़े अदादार हुसैन के, खून रोने वाला, शाम वाली और शब्बीर के लाशे पे कसम खाने वाली कि जब तक मैंने जिंदा रहना है ठंडा पानी नहीं पीना है। और हर एक ने उस अंदाज से अज़ादारी की कि अज़ादारी दंग है। खून के परनाले बहा बहा के चला गया सज्जाद। कभी तश्त वुजू के लिए पेश होता ना, तो पानी को देख के खून रोना शुरू कर देते कि इसी पानी के लिए रसूल के बेटे को तरसाया गया। तो लफ्ज़ है कि युस्मा वक्फ दमुवे ही फिर तश्त, तश्त में आंसुओं के कतरों की इस तरह आवाज आती जिस तरह छत पे बारिश के कतरों की आती है।
ابن منذر نے کہا تھا تیرے خون رونے والے سے، مولا تھوڑا خون رویا کر، خدا کی قسم فوارہ اچھلا اور کہا ابن منذر مجھے یہ بتا، کوئی غیور بیٹا دیکھ رہا ہو اور اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی شخص اس کی ماں کے سر سے برقع اتار لے تو اس غیرت مند بیٹے کو کیا کرنا چاہیے؟ ابن منذر نے کہا مولا اسے مر جانا چاہیے۔ فرمایا پھر مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں، میں شام سے زندہ کیسے واپس آیا؟ میرا حق تھا، میں شام مر گیا ہوتا۔ ہاتھ ملتے گیا، شام والی کے بارے میں بتایا۔ اللہ اکبر۔ ایک عالم ربانی نے خواب میں تیرے 12ویں امام کو دیکھا، کالے کپڑے پہنے ہوئے۔ مولا آپ نے سیاہ لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ فرمایا میں ابھی ابھی جنت سے آ رہا ہوں، وہاں شام والی بی بی نے مجلس کرائی تھی، چونکہ زینب نے جنت میں بھی کالا لباس نہیں اتارا، اس لیے مجھے شرم آئی کہ وہ کالے کپڑوں میں ہو اور میں کسی اور لباس میں چلا جاؤں۔ چلتے ہوئے ہاتھ مل کے گئی۔ اصغر کی ماں کو خود جانتے ہو، پڑھنے والے تو پڑھ دیتے ہیں نا کہ دھوپ میں بیٹھی رہی، صرف دھوپ کی بات نہیں، کیونکہ دھوپ کا تو یہ مطلب ہے کہ دن میں باہر بیٹھتی ہوگی، جب سورج ڈوب گیا اب تو دھوپ سایہ برابر ہے، پھر اندر چلی جاتی ہے، نہیں، لفظ یہ ہے کہ مستظلت تحت سقف حتی ماتت، جب تک زندہ رہی آسمان کے نیچے رہی، دن ہے تو باہر، رات ہے تو باہر، آندھی ہے تو باہر، بارش ہے تو باہر، اولے پڑ رہے ہیں باہر۔ اللہ اکبر۔ العظمت للہ۔ کتابوں میں پڑھو، جب بھی مختار کسی دشمن کا سر بھیجتا، سید سجاد واپسی خط میں لکھتے چچا مختار تو جانتا ہے میری ماں ابھی تک آسمان کے نیچے بیٹھی ہے، اس وقت تک راضی نہیں ہوگی جب تک حرملہ کا سر نہیں آئے گا، جب تک اصغر کے قاتل کا سر نہیں بھیجے گا۔ اس نے 1000 رکعت نماز کی منت مانی۔ اسی دن حرملہ کچھ ملعونوں سمیت گرفتار ہوا، سب کے سر کاٹ کے سپاہیوں کے گھوڑوں کی رکابوں سے بندھوا کے اس نے مدینے روانہ کیے۔ خط لکھا، مولا تیری آرزو کے مطابق حرملہ کا سر بھی حاضر ہے، اور اگر میری یہ نوکری قبول ہے تو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ ایک میں نے سنا ہے علی کی بیٹی نے آج تک کالا لباس نہیں اتارا، بی بی سے کہہ دو اگر مجھ سے راضی ہے تو کالے کپڑے اتار دے۔ اور دوسرے میں نے سنا ہے اصغر کی ماں ابھی تک آسمان کے نیچے بیٹھی ہے، اگر مجھ پہ راضی ہو تو اماں سے کہو کہ سائے میں چلی جائے۔ خط پڑھا سجاد نے، سرخ آنکھیں لیے، بس بڑی جلدی ختم کرنے لگا ہوں، اندر آئے۔ کیوں رو رہے ہو سجاد؟ پھپھی اماں ایک سائل کا سوال خون رلا رہا ہے، حجت خدا ہو کر سائل کے سوال پہ رو رہے ہو؟ اماں اس نے دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی، اس نے 2 چیزیں مانگی ہیں۔ کیا کیا؟ ایک تو آپ کے لیے کہا کہ آپ کالے کپڑے اتار دیں، تڑپ کے کھڑی ہوئی علی کی بیٹی، کہا خبردار سجاد مجھے امام بن کے حکم نہ دینا، ورنہ میں بھی تیری حاکم رہی ہوں، پھر میں تجھے حکم دوں گی کہ تو خون رونا بند کر دے، میں کالے کپڑے اتار دیتی ہوں۔ سجاد نے کہا پھپھی اماں میں تو کفن میں بھی خون روتا ہوا جاؤں گا۔ کہا پھر میں اللہ کی عدالت میں بھی سیاہ لباس میں آؤں گی۔ بتا دوسرا کیا مانگا؟ آخری بات، آخری فکرہ، جس کے سینے میں گوشت کا ٹکڑا ہے اس کے لیے پڑھنے لگا ہوں۔ اماں اس نے کہا ہے اماں رباب کے بارے میں کہ سائے کے نیچے چلی جائے۔ ہاں میں بھی کوشش کرتی ہوں، تو بھی ساتھ چل، تو اس کا حجت خدا بیٹا ہے۔ رباب کو آج سائے کے نیچے لے کے جاتے ہیں، قریب آئے، اٹھنے لگی، اماں تعظیم معاف، میں مبارک دینے آیا ہوں، حرملہ کا سار آیا۔ اب پتہ نہیں تم کیسے سمجھو گے۔ ڈوبی ڈوبی ہوئی آواز آئی الحمدللہ۔ سجاد نے کہا ماں آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ کہا میرے سجاد بیٹے خود ہی فیصلہ کر، میرے اصغر کے قاتل کا سار آیا ہے، میرا اصغر تو واپس نہیں آیا،
خوشی تو تب مناتی میرا اصغر لوٹ آتا۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ ختم ہو گئی، سمجھ میں آ گیا تو قبر میں بھی ماتم کرنے کے لیے کافی ہے۔ اماں چچا مختار نے کہا ہے آپ سائے کے نیچے جائیں۔ سجاد تجھے پتہ نہیں، تیرے بابے کے لاشے پہ وعدہ کر کے آئی ہوں، نہیں جانا میں نے چھت کے نیچے۔ اماں مختار نے 2 چیزیں مانگی تھیں، ایک کا انکار پھپھی نے کر دیا، میں کیسے جواب لکھوں؟ مجھے کیا سمجھتی ہیں؟ تو امام حق ہے تو پھر امامت کا حکم ہے، سائے کے نیچے چلیے۔ بھائی یہ کہنا تھا، ادھر ہتھیلیاں رباب نے ٹیکی، کربلا کی طرف دیکھ کر کہا حسین دیکھ لیا، آج تیرا سجاد امام بن کے حکم دینے آیا۔ اب حکم امام کی تعمیل میں کھڑی ہو رہی ہوں، آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اگر میرا کوئی حق ہے تو مجھے حسین سے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ یہ کہنا تھا، چہرے پہ موت کی زردی آئی، زینب نے دوڑ کے نبض پہ ہاتھ رکھا، کہا سجاد کس کو لے جا رہے ہو؟ تیری ماں دنیا کے دردوں سے گزر گئی، اصغر کی ماں کی روح پرواز کر گئی، رباب حسین سے سرخرو ٹھہری۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بار الہ مجلس اعلیٰ کو منظور و مقبول فرما، بانی عشرہ کی مسائی کو شرف قبولیت سے مشرف فرما، مومنین مومنات کی شرکت مبدل و سعادت فرما، ہماری اولیدہ بیان قبول فرما، جو ان بھی اولاد ہیں اولاد نارین اولاد فرما، جو مقروض اور تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی فرما، جو بیمار ہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو بے گناہ قید ہیں رہائی عطا فرما، جمیع مومنین مومنات کے جو حاجات و قضایا عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہیں پورے فرما۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے، ہمارے وارث کا جلد ہو۔ اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد اجل فرج آل محمد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآل بیتہ الطاہرین۔